بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نوجوانوں کے لیے نہج البلاغہ کے عنوان سے وصیت 31 کے سلسلے کو جاری رکھتے ہوئے آج ہم یہ پہنچے ہیں کہ اپنے آپ کو ترازو بناؤ۔ نہج البلاغہ کے اس حصے میں جناب امیر المومنین نے انسانی زندگی یہ یوں کہیے کہ دوسروں کا ساتھ نبھانے، دوسروں کے حقوق کی ادائیگی کے لیے 7 خوبصورت جملوں میں انسانی زندگی کا نچوڑ بیان کیا۔ اور میں اس کو یوں کہوں گا کہ سائیکالوجی کے بڑے بڑے دفتر، بڑی بڑی کتابیں گویا اس کا خلاصہ یہ ہے، یا انہوں نے اس جملے سے انسانی زندگی پہ گفتگو پھیلائی ہے۔ اور یہ حقیقت میں جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان، اس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ شاگرد نبی کیسے اپنی بات کو پھیلاتے ہیں۔ جناب پیغمبر اکرم کا ایک جملہ اور اس جملے کو پھر جناب امیر المومنین نے پھیلایا، تو پھر آج دنیا میں حقوق انسانیت کے لیے خوبصورت جملے اگر انسان اپنائے تو واقعاً ایک پورا اس میں دستور العمل ہے۔ جوانوں سے گزارش یہ ہے کہ فقط پڑھنے کی حد تک نہیں، بلکہ اس کو اپنی زندگی میں جوانی میں اپنائیں گے تو ہماری عمر تک پہنچتے ہوئے آپ بہت سارے اس کے فوائد حاصل کر چکے ہوں گے۔ بغیر کسی تاخیر کے آپ کی خدمت میں یہ جملہ عرض کرتا ہوں، یا بنیا، اے بیٹا۔ میں جب بھی 13 دفعہ جناب امیر علیہ السلام نے یہاں فرمایا یا بنیا، جب بھی یہ جملہ پڑھتا ہوں تو پہلا جملہ یہ ہے والدین کے لیے، اپنی اولاد کو پکارو تو پیار سے پکارو۔ ترجمہ عرض خدمت ہے، اے فرزند، اپنے اور دوسرے کے درمیان ہر معاملہ میں اپنی ذات کو میزان قرار دو۔ یہ ہے کہ اپنے آپ کو ترازو بناؤ۔ کس اعتبار سے؟ امام فرماتے ہیں جو اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دوسروں کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے نہیں چاہتے اسے دوسرے کے لیے بھی نہ چاہو۔ اب جتنا اس بات کو پھیلائیں گے، جتنی اس کی مثالیں پیش کریں گے وہ پیش کی جا سکتی ہیں۔ دوسرا فرمان امام فرماتے ہیں جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تم پر زیادتی نہ ہو، یوں ہی دوسروں پر زیادتی نہ کرو۔ کتنے واضح الفاظ ہیں۔ اور جس طرح یہ چاہتے ہو کہ تمہارے ساتھ حسن سلوک ہو، یوں ہی دوسروں کے ساتھ بھی حسن سلوک سے پیش آؤ۔ دوسروں کی جس چیز کو برا سمجھتے ہو اسے اپنے میں بھی ہو تو برا سمجھیے۔ یہ ترازو عجیب ہے۔ ایک چیز دوسرے کے پلڑے میں ہو تو ہم اس کو برا کہتے ہیں، اپنے میں ہو تو وہی اچھی بن جاتی ہے۔ اور لوگوں کے ساتھ جو تمہارا رویہ ہو اسی رویہ کو اپنے لیے بھی درست سمجھو۔ اب جیسے آپ لوگوں کے رویہ رکھنا چاہتے ہیں دوسروں کے بارے میں یہی سوچو، اگر وہ رویہ رکھیں تو پھر ان کو اگر غلط ہے تو غلط نہ کہیے۔ عمومی افراد کے لیے امام فرماتے ہیں جو بات نہیں جانتے اس کے بارے میں زبان نہ ہلاؤ، اگرچہ تمہاری معلومات کم ہوں۔ ہم اکثر دوسرے کے بارے میں تبصرے کرتے ہیں۔ امام فرماتے ہیں جس بات کو نہیں جانتے ہو اس کو تبصرے میں مت لاؤ، اگرچہ تھوڑا بہت اس کو جانتے ہی ہو۔ اور اگلا فرمان ہے امام کا، امام فرماتے ہیں دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ دوسروں کے لیے وہ بات نہ کہو جو اپنے لیے سننا گوارا نہیں کرتے۔ بس یہ وہ 7 جملات ہیں جو انسانی زندگی کے۔ میں ایک جملہ بحار الانوار سے جناب پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو سکھایا، اور ایک جملے میں یہ عظمت ہے پیغمبر اکرم کی۔ بحار الانوار کی جلد نمبر 17 میں یہ فرمان موجود ہے، اور مفہوم اس کا یہ ہے کہ ایک دیہاتی علاقے سے پیغمبر اکرم کے پاس ایک جوان آتا ہے، اور آپ کسی جنگ کے لیے روانہ ہو رہے تھے اور اونٹ پر سوار تھے۔ اس نے آپ کے اونٹ کے مہار پکڑ کر عرض کی، یا رسول اللہ، مجھے کوئی ایسا عمل سکھائیں جس کی وجہ سے میں جنت جا سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا، آپ جیسے چاہتے ہیں کہ لوگ آپ سے برتاؤ کریں آپ ان سے ویسا برتاؤ کریں، اور لوگوں کی جو روش آپ اپنے لیے پسند نہیں کرتے آپ بھی لوگوں کے لیے وہ روش پسند نہ کریں۔ پھر فرمایا سواری کے راستے سے ہٹو۔ یہ 2 جملے جنت میں جانے کا ایک جوان کو راہ بتلا دیا۔ اور یہ حقیقت میں کمزوری کیوں ہوتی ہے، کوتاہی اس لیے ہوتی ہے کہ ہم اپنے آپ کو بہت کچھ سمجھتے ہیں۔ علی علیہ السلام نے اگلا جملہ فرمایا، وَعْلَمْ أَنَّ الْإِعْجَابَ ضِدُّ الصَّوَابِ، یاد رکھو کہ خود پسندی صحیح طریقہ کار کے خلاف اور عقل کی تباہی کا سبب ہے۔
بس یہیں سے انشاءاللہ کل عرض کریں گے، اور یہ وہ جوانوں کے لیے ہے کہ آپ اپنا کاروبار کیجئے، اپنے کام میں محنت کیجئے انشاءاللہ۔ اس کو یہاں سے فَاسْعَ فِی قَدْحِک، اپنی روزی کمانے میں محنت کیا کرو، یہ مخصوص ایک جوانوں کے لیے۔ اور انشاءاللہ یہاں سے کل گفتگو شروع کریں گے۔ آئیے اپنے آپ کو ترازو بنا کے دوسروں کے ساتھ ہم کیا برتاؤ کرتے ہیں اور ہم دوسروں سے کس برتاؤ کی توقع کرتے ہیں، اس پہ انشاءاللہ عمل کی کوشش کیجئے، دعا بھی کیجئے۔ خدا حافظ۔